إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکرى دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربی العظیم. فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، مواقع جمع ہے موقع کی، اور موقع یہ لفظ وقع یقع سے ہے گرنا، وقوع کسی چیز کا گرنا یا کسی چیز کا کسی جگہ پر ہونا، ٹھیک ہے نا، واقع ہونا ہے، ٹھیک ہے. واقع کا مطلب گرنے والا ہوتا ہے، اور موقع وہ ظرف، وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی چیز گرے، اور اس کی جمع ہے مواقع، گرنے کی جگہیں. النجوم نجم سے جمع ہے، ستارے مراد ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. یہاں فلا اقسم جو ہے یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، جیسے وہ قسم کھاتے ہوئے کہتے لا واللہ، کہ نہیں قسم اللہ کی. تو نہیں کا جو لفظ ہے وہ محاورتاً آ جاتا ہے تو قسم کے ساتھ، تو وہ زائد ہوتا ہے، معنی اس کے نہیں ہوتے. یا یوں بھی کہ قسم کھانے والا جو مخاطب کے ذہن میں بات ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ لا نہیں، یعنی جو بات تمہارے ذہن میں ہے یا تم سوچتے ہو یا تم کہتے ہو وہ نہیں. واللہ یا اقسم میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم. اور ایک اس کا بعض مترجمین اور مفسرین نے یہ یوں بھی لیا کہ لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا کیونکہ مجھے قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت
نہیں ہے۔ تو بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی اس مفہوم نے بھی لیا ہے۔ اور مواقع النجوم، اس میں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، اور پھر جو ظرف ہوتا ہے وہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو وقت ہے ستاروں کے غروب ہونے کا، وہ سحری کا وقت ہے، اور وہ ایک عظیم وقت ہے اور اچھا وقت ہے، جس میں عبادت گزار بندے اللہ کی عبادت پرسکون کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی یہ بات آئی نا، کہ اس وقت بات بھی سیدھی اور صاف نکلتی ہے۔ تو مواقع النجوم سے مراد یعنی ستاروں کے گرنے کی جگہیں آج کل کے دور میں جو بلیک ہولز ہیں، جہاں ستاروں کا گرنا جو ہے نا وہ ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے عجائب جو ہیں وہ ختم تو نہیں ہوں گے، اس کے معنی معلوم ہوتے رہیں گے۔ اور نجوم جو ہے وہ آیات کو بھی کہا گیا ہے، نجم کسے جمع نجوم، قرآن مجید کی آیات۔ اور یہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں انبیاء، اور اس کے بعد جو صالحین ہیں، ان لوگوں کے قلوب پر ان کا جو ہے نا وہ اثر انداز ہونا اور اترنا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یقیناً یہ ایک البتہ قسم ہے۔ ان حرف تحقیق ہے اور مشبہ بالفعل افعال میں سے ہے۔ ان مشبہ بالفعل جو حروف ہیں جو ہے ان میں سے افعال میں نے کہہ دیا، حروف مشبہ بالفعل۔ تو ہو جو ہے وہ ضمیر الشان ہے، تو اس کو ضمیر الشان کہہ دیتے ہیں۔ انہو یقیناً وہ، یا بات یہ ہے کہ وہ لا قسم، البتہ لام تاکید کا ہے، قسم کا ایک قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانو۔ لو جو ہے وہ حرف تمنا ہے، کاش کے معنوں میں، اگر کے معنوں میں۔ تعلمون تم جانو، عظیم بڑی، یہ قسم کا وصف آیا، یعنی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یقیناً وہ البتہ ایک قسم ہے، عظیم بڑی، لو تعلمون اگر تم جانو تو۔ تو انہو لقسم لو تعلمون عظیم، یقیناً وہ البتہ ایک قسم ہے اگر تم جانو تو بڑی۔ انہو یقیناً وہ، یہاں پہ بھی انا کے ساتھ ہو ضمیر شان کی آئی ہے، تو انہو یقیناً وہ، یا بات یہ ہے کہ وہ لقرآن، البتہ ایک قرآن ہے، کریم عزت والا، بزرگی والا، باعزت۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کا وصف آیا ہے کریم۔ فی کتاب، ایک کتاب میں، مکنون، یہ لفظ کنن سے ہے، یہ باب فتح یفتح پر لفظ آتا ہے، کنا یکنو، کانانا یکننو، تو پھر نون کو نون میں مدغم کر دیا، کنا یکنو ہو گیا۔ تو کینان اس سے آتا ہے، کنن سے جمع کینان یا اکنان، اس طرح آ جاتی ہے نا، اکنان، اور اسی سے جمع اکنہ بھی آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اکنہ لفظ استعمال ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے چھپائی گئی، مکنون مفعول کے وزن پر ہے، یعنی مفعول، اسم مفعول، یعنی ایک کتاب ہے جو چھپائی گئی ہے۔ یا کنن کہتے ہیں وہ چیز جس میں کسی چیز کو چھپایا جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی پرس ہو گیا یا کوئی تھیلا ہو گیا، تو وہ کنن ہے۔ تو مکنون کا مطلب جو کہ اس چھپائی گئی ہے، تو اس میں ڈالی گئی ہے۔ لا یمسہ، نہیں چھوتے اسے، مسا یمسو چھونا ہے، اور لا یمسہ نہیں چھوتے اسے، ہو کی ضمیر قرآن کریم کی جانب ہے۔
یا کتاب مکنون کی جانب ہے، الا مگر المطہرون، یہ مطہر ہے اسم مفعول جو پاک کیا گیا ہے، مطہر یعنی جسے پاک کیا گیا ہے، تو لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر جو پاک کیے گئے ہیں، مراد اس سے فرشتے ہیں، کہ لوح محفوظ کو فرشتے ہی چھوتے ہیں یا فرشتے ہی لوح محفوظ تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس سے پاکیزہ لوگ بھی مراد لیے گئے، یعنی انبیاء ہیں یا صلحاء ہیں وہ، اور پھر اس سے بھی عام جو بھی یعنی کہ پاک ہے، وہ یعنی کہ اسے نہانے کی حاجت نہیں ہے اور وہ نجس نہیں ہے تو وہ مطہر ہے۔ تو قرآن مجید کے ادب میں سے ہے کہ اس کو باوضو چھوا جائے یا اس طرح، یہ بیان کیا۔ مسا یا مسو جو ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں اپنا پہنچنا، کہ چھونا پہنچنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اردو میں بھی ہم یہ لفظ مس استعمال کرتے ہیں کہ اس کو اس علم کا کوئی مس نہیں ہے، یعنی وہ اس علم میں کوئی بھی درک نہیں رکھتا ہے۔ تو مس رکھنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی شے کا علم یا مہارت رکھنے کے معنوں میں ہے۔ تو لا یمسہ، اس کو پہنچتے نہیں ہیں، یعنی اس کے علم کو پہنچتے نہیں ہیں، اس کی اصل کو نہیں پہنچ پاتے، الا مگر المطہرون، جو پاکیزہ رکھے گئے ہیں، پاکیزہ کیے گئے ہیں، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں وہی اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ تنزیل، یہ نازل شدہ ہے، تنزیل اتارا گیا ہے، تنزیل یہ اسم مصدر ہے، اور مصدر ہونے کے اعتبار سے یہ بمعنی مفعول بھی آ جاتا ہے، یعنی اتارا گیا، نازل شدہ، یا ویسے تو مصدر کا معنی ہے اتارنا، ٹھیک ہے نا، تو بمعنی مفعول لے لیں تو اتارا گیا۔ من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے، العالم سے جمع ہے العالمین، یعنی قرآن مجید کا جو اتارنا ہے جہانوں کے رب کی جانب سے ہے۔ افا بہذا الحدیث، حمزہ استفہام کا ہے، فا عطف کا ہے، بہذا اس، الحدیث کلام پر، گفتگو پر، کلام پر، بات پر، افا بہذا الحدیث، تو کیا اس حدیث، اس کلام کو، اس سے مراد قرآن کریم ہی ہے، تم ہو مدہینون، ہلکا جانتے، یہ لفظ دہن سے ہے، دال ہا اور نون، دہن تیل کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ ادہانا یدہینو ادہینان، تو تیل لگا کر کسی چیز کو نرم کرنا، چکنا کرنا، اس سے اسم فاعل بنا مدہن، یعنی تیل لگانے والا، چکنا کرنے والا، نرم کرنے والا، تو مدہنون جو ہے نا اس سے جمع ہو گیا مدہن سے۔ انتم مدہنون، تم اسے نرم کرنے والے، چکنا کرنے والے ہو۔ عربی محاورے میں یہ لفظ مدہن منافق کے لیے بولا جاتا ہے، یا مکذب کے لیے بولا جاتا ہے، کسی چیز کے جھٹلانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہاں عرب میں اس کا استعمال ہے، مدہن بمانے منافق کے، یا مدہن بمانے مکذب کے۔ تو افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام کو تم تیل لگا کر چکنا کرتے ہو، نرم کرتے ہو، تاکہ یہ یعنی کہ نا اس کے اندر
تبدیلی ہو سکے، موڑا جا سکے، کچھ یہ ہضم ہو سکے وغیرہ وغیرہ، جیسے بھی یعنی اس کو قابل قبول بنانے کے لیے تم اس کلام کو نرم بناتے ہو یا اس کو چکنا کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ لفظ ایسا اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے کہ اس کے مفاہیم سمجھ آ جاتے ہیں، ذرا زبان پہ لانے مشکل ہوتے ہیں۔ تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کو، اس کلام کو تم نرم کرتے ہو، ہلکا جانتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم ٹھہراتے ہو، جعل یجعل سے تجعلون جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، جمع حاضر کا، مذکر حاضر۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم ٹھہراتے ہو، بناتے ہو، رزقکم، اپنا رزق، انکم، یہ کہ تم تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، یعنی تم اپنا رزق ہی یہی بناتے ہو، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو، اس کا جھٹلانا ہی تم اپنا رزق بناتے ہو، یعنی سمجھتے ہو کہ تمہیں دنیا جو مل رہی ہے یا جو کچھ بھی، وہ تمہیں اس کے جھٹلانے ہی سے مل رہی ہے، یا یوں بھی کہ تم نے اپنا وتیرہ ہی بنا لیا ہے، اس کو جھٹلانا تم نے اپنا وتیرہ بنایا۔ اور رزقکم، رزق مفعول ہے، منصوب ہے نا، تو اس کا جو ایک ہوتا ہے قانون کہ منصوب بنزع الخافض، کہ جو جر دینے والی چیز ہے اس کو جب کلام میں سے نکال لیا تو اس کی علامت کے طور پر زبر دے دی، تو یہاں اس کا جو مجرور ہونا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ ہے کہ اس کا جو مضاف شکر ہے اس کو محذوف کر لیا، یعنی وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ، وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ، تم اپنے رزق کا شکر جو ہے وہ ٹھہرا لیتے ہو کہ تم جھٹلا، یعنی تمہیں جو رزق مل رہا ہے اس کا شکر تم یوں ادا کرتے ہو کہ تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ فلولا، تو کیوں نہیں، اذا، جب، بلغت، پہنچے گی، یہ بلغت واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور مراد اس سے جان ہے، نفس ہے، یعنی اذا بلغت النفس، یعنی جب جان پہنچے گی، اور یہ تا مجزوم ہے، اس کو زیر دی گئی ہے آگے ملا کر پڑھنے کے لیے، الحلقوم، حلق تک، گلے تک، حلقوم واحد ہے، اس کی جمع حلاقیم آتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب وہ جان حلق تک پہنچے گی، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم، حِينَئِذٍ، اس وقت، حین اسم ہے اور مضاف ہے، از جو ہے وہ اذا، از اس کا مضاف الیہ ہے، تو حِينَئِذٍ مضاف مضاف الیہ ایک مرکب ہو گیا اضافی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اور تم اس وقت، تنظرون، دیکھ رہے ہوگے، نظارہ کر رہے ہوتے ہو، یعنی دیکھ رہے ہوتے ہو کہ جان حلق تک پہنچ گئی ہے۔ وَنَحْنُ، جبکہ ہم، اقرب، قریب تر ہوتے ہیں، اقرب افعل کے وزن پر ہے تو من اس کے بعد آیا ہے تو یہ تفضیل بعض ہو گیا، اقرب الیہ، ہم قریب تر ہوتے ہیں اس کے، منکم، تم سے، یعنی تم سے زیادہ ہم اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی، وَلَكِنْ، لیکن، لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، یا تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ فَلَوْلَا، تو کیوں نہیں،
ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین نہیں ماتحت رہنے والے اور نہیں تم بدلہ دیے جانے والے. یہ دانا یدونو سے ہے لفظ دین، کسی چیز کا جو نا وہ جھکا ہوا ہونا، پست ہونا، ان معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے نا دین. دانیہ قطوفہا دانیہ جھکے ہوئے، پست تو ذلیل کے معنوں میں، پست کے معنوں میں، ماتحت کے معنوں میں. تو یعنی جو چیز قابو میں ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے معنوں میں. تو ان کنتم غیر مدینین، مدین جو ہے یہ لفظ غلام کے لیے بولا جاتا ہے، جو ماتحت ہوتا ہے، جو قابو میں، کنٹرول میں ہوتا ہے، اسے مدین کہتے ہیں. اور اسی سے مؤنث مدینہ لونڈی کو کہتے ہیں، کنیز کو کہتے ہیں. تو ان کنتم غیر مدینین، اگر ہو تم نہیں یعنی کہ ماتحت کیے گئے یا نہیں قابو میں رکھے گئے، نہیں بدلہ دیے جانے والے. ترجعونہا، ترجعون تم لوٹا دیتے، ہا اسے، یعنی ہا کی ضمیر جان کی جانب ہے. اذا بلغت الحلقوم، وہ جان جو کہ حلق تک پہنچی ہے، تو تم کیوں نہیں اسے واپس لوٹا دیتے جسم نے. ان کنتم اگر ہو تم صادقین، سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر تم کیوں نہیں اسے لوٹا. یعنی سچے کس میں؟ یہ انکم تکذبون، کہ تم اس کلام کو جھٹلاتے ہو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ تم اس کلام کو ہلکا جانتے ہو اور اس کے بارے میں منافقت اختیار کرتے ہو، اور تم جو ہے نا وہ اپنا وطیرہ، اپنا رزق، اپنا رزق کا شکر تم نے ٹھہرایا کہ تم جھٹلاتے ہی ہو، تو اگر تم سچے ہو تو اس جان کو لوٹا دو. فَأَمَّا، پس ہاں، ان کانا اگر وہ ہے یعنی مرنے والا، من المقربین قریب کیے گئےوں میں سے. مقرب جو ہے یہ اسم مفعول ہے، قرب یقرب تقریب اس کا مصدر ہے، اور مقرب اسم فاعل ہے، قریب کرنے والا، اور مقرب اسم مفعول ہے جس کو قریب کیا گیا. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر ہے وہ قریب کیے گئےوں میں سے، مقربین میں سے. فَرَوْحٌ، تو ایک رحمت ہے. روحن، روحن وسعت کو بھی کہتے ہیں، رحمت کو بھی کہتے ہیں، فراخی. وریحان، اور خوشبو ہے. ریحان غلے کی خوشبو کو بھی کہتے ہیں ریحان، نازبو کو بھی ریحان کہتے ہیں. وجنت نعیم، اور جنت ہے، باغ ہے، نعیم نعمتوں والا، نعمتوں کا باغ ہے، نعمتوں بھرا باغ ہے. نعم سے نعیم بنا. وَأَمَّا، اور اگر، ہاں اگر، ان کانا اگر وہ ہے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے. اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور الیمین دایاں ہے. اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام، تو سلامتی ہے، لکا آپ کے لیے، تیرے لیے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے ہونا. تو فسلام لک من اصحاب الیمین، بس سلامتی ہے آپ کے لیے دائیں ہاتھ والوں میں سے ہونا. وَأَمَّا، اور ہاں اگر ان شرطیہ ہے. کانا وہ ہے، من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے. مکذب اسم فاعل ہے، مکذبون اور مکذبین حالت جری میں ہے چونکہ من حرف جر ہے. وَأَمَّا، اور البتہ ہاں، ان کانا اگر وہ ہے، من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے، الضالین گم کردہ راہوں میں سے، یعنی وہ جن کی راہ گم کر دی گئی ہے، گمراہوں میں سے.
فنزل تو ابتدائی ضیافت ہے، نزل نزل ینزل سے ہے، جب بھی یعنی جو ہی مہمان کو اس کی سواری سے اتارا جاتا ہے تو اسے پانی وانی جو پیش کر دیتے ہیں تو اسے نزل کہتے ہیں۔ فنزل تو یعنی ابتدائی مہمانی ہے، من حمیم گرم پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے، گرم پانی سے، وَتَصْلِيَةُ اور اس کا جلنا ہے۔ یہ تسلیہ جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی یعنی آگ میں جلنا ہے۔ جہیم جہنم میں، جیم ہا اور میم سے جہم آگ کے علاؤ کو، ڈھیر کو کہتے ہیں، جہیم فعیل کے وزن پر آ گیا۔ وَتَصْلِيَةُ جہیم اور اس کا جو جلنا ہے وہ جہنم میں ہے۔ ان ھذا یقیناً یہ، لہوا البتہ وہی ہے، حق الیقین یقینی حق، یقینی سچ بات، یعنی یہ قرآن ہی حقیقی سچی یقینی بات ہے۔ فسبح پس آپ تسبیح بیان کیجیے، فا حرف عطف ہے، سبح فعل امر ہے، تسبیح بیان کر، سبح واحد حاضر کے لیے، مخاطب کے لیے، فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کیجئے نام کی اپنے رب کے، العظیم عظمت والے، یعنی اپنے رب کے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان ربی العظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، یا ستاروں کے گرنے کی جگہوں یا گرنے کے اوقات کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم ہے اگر تم جانو تو بڑی۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم یقیناً یہ البتہ قرآن ہے عزت والا، بزرگی والا، فی کتاب مکنون جو ایک چھپائی گئی کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون نہیں پہنچتے اسے، نہیں چھوتے اسے مگر جو پاک کیے گئے ہیں، پاکیزہ بنائے گئے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین اس کا اتارنا جہانوں کے رب کی جانب سے ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون تو کیا اس کلام کو، اس بات کو تم ہو ہلکا جانتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم اپنا رزق ٹھہراتے ہو یہ کہ تم جھٹلاتے ہو، یا تم جھٹلانے ہی کو اپنا رزق، اپنا وطیرہ ٹھہراتے ہو، یا اپنا شکر، رزق کا جو شکر ہے وہ تم جھٹلانے ہی کو ٹھہراتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ تو کیوں نہیں جبکہ وہ جان حلق تک، گلوں تک پہنچ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ جبکہ ہم تو قریب تر ہیں اس کے تم سے بھی، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم نے دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو کیوں نہیں اگر تم لوگ ہو نہیں بدلہ دیے جانے والے یا نہیں ماتحت کیے گئے، ترجعونها ان کنتم صادقین تم لوٹا دیتے اسے، یعنی اس جان کو جو حلق تک پہنچی ہے، اگر تم سچے ہو تو، یعنی اپنے جھٹلانے میں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس ہاں اگر وہ ہے مرنے والا مقرب لوگوں میں سے، اللہ کے قریب کیے گئے لوگوں میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ تو اس کے لیے وسعت رحمت ہے اور اس کے لیے خوشبو ہے، وجنت نعیم اور نعمتوں بھرا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور ہاں اگر وہ ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو سلامتی ہے تیرے لیے دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ اور ہاں البتہ اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے، الضالین گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کی ابتدائی ضیافت گرم پانی سے ہے، کھولتے ہوئے پانی سے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور اس کا جلنا جہنم میں، دوزخ میں ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یقیناً یہ ہے البتہ وہ جو یقینی سچ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔